گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کرتے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، عصیاں کوئی نہیں چھوڑا، بس میں کرتا ہوں توبہ الہی درگزر کر دے۔ کھلونا اپنے ہاتھ کا بنا رکھا ہے شیطان نے، اپنا تو بندہ بنا لے الہی درگزر کر دے۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اس دنیا میں ہیں۔ علماء کرام نے ان کی تعداد بتلائی ہے، کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ان میں سے چن کر چھانٹ کر انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے سب سے اشرف بنایا، سب سے اکمل بنایا، سب سے جید بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا کہ ایمان کی قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کیونکہ اگر ایک بھی ایمان والا اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اگر ایمان والا نہیں رہے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا جو فنا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گا۔ ایک ایمان والے کی اتنی قیمت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ توبہ کی متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہو، وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انسان سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کی رحمت کا جو وسیع سمندر ہے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے، انسان اس وسیع سمندر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ خطا ہونا، غلطی کوتاہی ہونا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ فرشتہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی عبادت کرنا ہی ان کے غذا ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ انسان کے ساتھ اچھے حالات بھی آتے ہیں،
برے حالات بھی آتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نفس کی خواہشات ساری چیزیں ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، یہ پیشکش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم آپ کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم آپ سے کلام کرتے ہیں، جب ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے دوستوں احباب میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر جو ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہی کیفیت جس طرح ہماری محفلوں میں، ہماری مجالس میں ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت گھروں پر ہونے لگے تو ان سے اللہ کے فرشتے راستوں میں جو ہے مصافحہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو ہے گناہ کا پتلا ہے، انسان جو ہے گناہ کا پتلا ہے۔ اگر تم گناہ نہیں کرتے، اگر یہ انسان گناہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی پھر نئی مخلوق کو پیدا فرماتا، پھر وہ گناہ کرتی اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ مخلوق معافی مانگتی۔ تو انسان کتنا گناہ گار ہو جائے، گناہ کر لے، گناہ کرتے 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 آسمان تک بھی اس کا گناہ پہنچ جائے، لیکن اللہ کے رحمت کا جو وسیع سمندر ہے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے، بنی آدم میں ہر انسان سے گناہ کا صادر ہوتا ہے، گناہ کے ارتکاب ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو صدق دل کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرے۔ تو اللہ کی رحمت کا جو وسیع سمندر ہے، انسان ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ کا لقب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کلیم اللہ کہتے کلام کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم، اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ گنہگار، سب سے زیادہ فاسق، سب سے زیادہ فاجر بندہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، سب سے بڑا پاپی، گنہگار، مجرم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، فلانی جگہ پر چلے جاؤ، صبح کا وقت جو ہے ایک شخص، ان کے ساتھ ایک بچہ ہوگا، اس راستے سے گزر رہا ہوگا، اس کو جاؤ وہاں دیکھنا اس راستے میں کہ وہی شخص سب سے بڑا گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بتلایا تھا اس جگہ پر گئے، دیکھ کیا رہا ہے کہ صبح کا وقت ہے، ایک شخص اس راستے سے گزر رہا ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ روئے زمین میں سب سے زیادہ فاسق، فاجر، گناہگار شخص۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ تو پتہ چل گیا اس روئے زمین میں سب سے زیادہ گنہگار شخص کون ہے۔ اے اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اب یہ بتلائے اس روئے زمین میں سب سے زیادہ نیک بخت، سب سے اچھا انسان، سب سے زیادہ نیک آپ کی نظر میں کون ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اسی جگہ پر چلے جاؤ جس راستے کی میں نے تم کو خبر دی تھی، اب اسی راستے پر چلے جاؤ۔ شام کے وقت اسی راستے سے ایک شخص لوٹ رہا ہوگا، گزر رہا ہوگا، دیکھ لینا اور سمجھ جانا کہ وہی شخص جو ہے سب سے زیادہ نیک بخت انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر گئے، دیکھتے کیا ہے جو آدمی جو شخص اپنے بچے کے ساتھ صبح اس راستے سے گزر رہا ہے وہی آدمی شام میں گزر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان اور دنگ رہ گئے، اے اللہ یہ تو صبح کا وقت سروئے زمین کا سب سے بڑا مجرم اور جو ہے فاجر فاسق شخص تھا، اب یہ سب سے اچھا اور نیک بخت انسان کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، صبح تو بہت بڑا مجرم تھا اور شام کے وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ نیک بخت انسان یہ کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اے میرے نبی، بات دراصل یہ ہے وہ شخص جو صبح کا وقت مجرم اور گناہگار اور پاپی تھا، بچے ان کے ساتھ میں اور اس راستے سے جو گزر رہا تھا وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل گیا ہوا تھا۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، انہوں نے باپ سے سوال کیا اے میرے والد محترم کیا اس جنگل سے بھی بڑا کوئی اور چیز ہے؟ اس کا باپ نے جواب دیا بیٹا اس جنگل سے بڑا آسمان ہے۔ پھر اس کے بچہ نے سوال کیا کہ اے میرے والد ابا جان کیا آسمان سے بڑا کوئی اور چیز ہے؟ اس کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا کہ بیٹا اس آسمان سے بڑا تیرے والد محترم تیرے باپ کا گناہ ہے، جرم ہے۔ کہا کہ ابو جان آپ کے گناہ سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ کہا کہ بیٹا تیرے باپ کے گناہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا وسیع سمندر ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ جب یہ لفظ جو ادا کیا اپنی زبان سے اسی وقت میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گناہ انسان ہی سے ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہی سے گناہ ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے ان سے بھی گناہ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا فرمایا اے آدم جنت میں رہو، کھاؤ اور پیو اور جنت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، وقال هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور ماں حوا سے فرمایا جنت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ لیکن جنت میں ایک درخت ہے، وقال هذه الشجرة فتكون من الظالمین، جنت میں ایک درخت ہے ان کے قریب بھی مت جانا نہیں تو نافرمان ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے، جس طرح آج ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کرنا یہ شیطان ہم کو بہکاتے ہیں، تو شیطان کے بہکاؤ میں ہمارا باپ آدم علیہ السلام آ گئے۔ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ پھل کھا گئے، جنتی لباس جو ہے ان کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ماں حوا کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہی ہندوستان کی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مورخین نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہندوستان کی زمین پر نازل فرمایا تھا، اور اس دنیا میں آ کر
اس جہاں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں 300 سال تک روئے ہیں، 300 سال تک آنسو بہائے ہیں، 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ کے نبی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے زمین پر بھی اکڑ کر چلتے ہیں۔ تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اپنی گناہوں کا معافی مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پیشکش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی، اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، میں حضرت انسان کا زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، اے جاؤ آدم علیہ السلام سے کہو کہ وہ اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف کریں۔ اللہ کے جو نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام جو کیے تھے، اللہ کی نافرمانی، جو گناہ کر جو ارتکاب ہو گیا تھا، اس کی شرمندگی کی وجہ سے اپنے نظر کو 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں کیے تھے۔ فرشتوں کی خواہش بھی کی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ میرے آدم کو کہو اپنے نگاہ کو آسمان کی طرف کریں، ان کے جو ہے فرشتے جو ہے زیارت کرنے کے لیے طالب ہے۔ 300 سال کے معافی مانگنے کے بعد، 300 سال آنسو بہانے کے بعد، اتنے آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبودار پھولوں کو ان سے پیدا فرمایا۔ اور 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، قال ربنا ظلمنا، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے میں، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ انسان سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کا صادر ہوا، گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن بہترین گناہگار خطا کار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ بنی اسرائیل میں بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے، ہمیشہ سناتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ چوری ڈکیتی کرنا، برائی کرنا ان کا یہ مشغلہ، یہ کام تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 99 آدمی کو قتل کیا، اور ایک دن جو ہے ان کی گناہوں میں اور ان کے دل میں فکر ہوا، ہم کو بھی ایک نہ ایک دن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے معلوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلانا جگہ پر ایک عابد صاحب رہتے ہیں، اللہ کے ولی ہے، جو جائیے ان سے مسئلہ معلوم کیجئے۔ 99 آدمی کا قاتل اس عابد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا کارگزاری سناتے ہیں، میرے ہاتھوں سے 99 آدمی کا قتل ہو چکا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ عابد تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ انوار ہدایت نے مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عابد جو ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں قیاس کیا
دماغ کو ادھر ادھر دوڑایا، کہا کہ 99 آدمی کا قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی سے مسئلہ دریافت کرے، اگر اس کو معلوم نہ ہے وہ نہ بتائے، اگر غلط مسئلہ اگر بتلا دیا ہے، اگر زندگی بھر اگر اس پر عمل کرتا ہے یہ شخص، وہ شخص گناہ گار ہوگا اور وہ مجرم ہوگا۔ وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو جو ہے تمہارے جرموں کو معاف نہیں کرے گا، تمہارے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نوجوان نے جلال میں آ کر اس عابد کا سر قلم کر دیا اور 100 پورا کر دیا، 100 آدمی کا قاتل۔ پھر دل میں یہ فکر ستانے لگا، نہیں کوئی مجھ جیسے خطا کار کے لیے کوئی راستہ تو ضرور ہوگا، اللہ معاف تو کر ہی دے گا، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ انہوں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ معلوم ہوا کہ فلانے جگہ پر ایک عالم صاحب رہتے ہیں۔ وہ شخص گیا، اپنے پوری زندگی کا کارگزاری سنایا کہ میں نے 100 آدمی کا میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ اس عالم کو مسئلہ معلوم تھا۔ انہوں نے کہا انسان چاہے کتنا بھی گناہ کر لے، انسان چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، اللہ کی رحمت کا جو وسیع سمندر ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا، فلانے جگہ پر جو اللہ کے بندے رہتے ہیں اس کا کام صرف یہ ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پہ چلے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کا توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ شخص جو ہے وہاں سے جو ہے جاتے ہیں، جہاں کا پتہ دیا اس عالم صاحب نے، وہاں پر جاتے ہیں۔ اسی بیچ میں ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، رحمت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب دینے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ رحمت والا فرشتہ کہتا ہے اس کا روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، ہم لے جائیں گے۔ عذاب دینے والا فرشتہ کہتا ہے اس کا روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، ہم لے جائیں گے، کیوں نے پوری زندگی انہوں نے نافرمانی کی ہے، یہ 100 آدمی قاتل و مجرم ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا زمین کو ناپا جائے، مسافت اگر عالم صاحب سے مسئلہ دریافت کر جو وہاں سے آ رہا ہے اور جہاں پر ملک الموت اس کا روح قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اگر جہاں پہ اللہ والے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر وہاں سے زیادہ قریب ہے، اللہ والوں کی طرف سے زیادہ قریب ہے، ان کا شمار اللہ والوں میں ہوگا۔ اور اگر جو ہے ان کا جہاں سے وہ آ رہا ہے، جہاں عالم صاحب نے ان کو مسئلہ جو بتلایا تھا، اگر وہاں سے زیادہ قریب ہے تو ان کا نام گناہوں کی اور مجرموں کی فہرست میں ہوگا۔ جب مسافت کو ناپا جاتا ہے، زمین کو ناپا جاتا ہے، تو اللہ والوں کی زمین سے ایک بالش قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آدمی کے قاتل کو، مجرم کو معاف کر دیا، اور اللہ کے معصوم فرشتے، رحمت والے فرشتے ان کو روح کو لے کر جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں بلکہ انسان ہے، لیکن اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کو معافی مانگے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔ خیریت